وہ جو صحابہ کیا کرتے تھے، احد کا پہاڑ آپ کو بتائے گا، احد کا پہاڑ آپ کو بتائے گا جو وہی تو دامن ہے جس میں 70 صحابہ کرام آج مطلب ہیں۔ ان صحابہ کرام میں وہ حضرت خنسا کے بیٹے بھی موجود ہیں، ایک بھائی شہید ہو گیا، دوسرا شہید ہو گیا، تیسرا شہید ہو گیا، چوتھا شہید ہو گیا، نبی کا کلمہ نہیں چھوڑا تھا۔ ہاں بتانا چاہتا ہوں اس احد پہاڑ کے دامن میں وہ بھی تو موجود ہے جسے دھرتی پہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا، پاؤں سے وہ لنگڑا صحابی تھا، لیکن جب نبی کی محبت میں میدان احد میں چلا دیا تھا، اللہ کبیرہ ایک موقع پر میدان احد میں ایسے حالات بھی تو آگے تھے جب کافروں نے کہا تھا نبی کے نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے، میرے نبی کے بندان مبارک شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کبیرہ اللہ کی قسم روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے دائیں بھی، نبی کے بائیں بھی، نبی کے آگے بھی، نبی کے پیچھے بھی نبی کا حفاظت کرنے والے صحابہ کرام کا لشکر ہے۔ یہ نبی کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے یہ صحابہ کہہ رہے تھے اللہ ہمارے سینوں میں ہمارے جسموں پہ زخم لگ جائیں، تیر آ جائیں، تلواریں آ جائیں، لیکن نبی کا دفاع کرتے کرتے جان دے دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مدنی کے لوگوں ان دفاع کرنے والوں میں عمر بن جموح کا بیٹا رضی اللہ تعالی حضرت خلاد بھی موجود ہے۔ مسلمان میں تجھے بتانا چاہتا ہوں یہ خلاد پیغمبر کے سینے کی طرف کھڑے ہو کے کافروں کے تیر و تلواروں کو برداشت کرتا جا رہا، برداشت کرتے کرتے 80 سے زیادہ زخم ہو گئے، جب جسم کے اوپر کھڑے ہونے کی سکتا نہیں رہا تھا، زمین پہ گرتا ہے، زمین پہ جیسے گر رہا ہے۔ حضرت خلاد جب زمین پہ گر جاتا ہے جسم تڑپ رہا ہے، تڑپتے ہوئے جسم کو عمر بن جموح نے دیکھا، آگے بڑھ جاتا ہے، آگے بڑھنے کے بعد حضرت عمر بن جموح نے دیکھا میرا بیٹے کا آخری وقت ہے، جسم میں جان نکل رہی ہے، تقاضے تو ہیں، ایک دل میں خیال آ رہا ہے میں زمین پہ بیٹھ جاؤں۔ مدکی کے لوگوں میں تجھے بتانا چاہتا ہوں میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کو گود میں لے لوں اور بیٹے کو گود میں لے کے اپنے بیٹے سے پوچھتے لوں بیٹا تیری جان نکل رہی ہے، بیٹا تو جسموں میں زخمی ہے، میرے بیٹے مجھے بتا دے تیرے دل میں آخری وصیت کیا ہے؟ کوئی عید مانگنا چاہتا ہے، کوئی جملہ کہنا چاہتا ہے، اور صحابی کے دل میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ ایک تقاضا تو یہ ہے بیٹے کو گود میں لے لو، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ میں بیٹے کی جگہ پہ بیٹے کا مشن سے ذریعہ نبی کا دفاع کرنا تھا، میں وہاں پر کھڑے ہو جاؤں اور نبی کا دفاع کرنا شروع کر دوں۔ عمر بن جموح جو پاؤں سے لنگڑے صحابی تھے، مسلمانوں آتا کسی نے سوچا بیٹا تو جاتا چلا جا، بیٹا تو دکھوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، بیٹا اس سے تجھے گود میں نہیں اٹھاتا، میں تو تیرے مشن پہ کھڑا ہوتا ہوں، بیٹا تیرے نصیحت پہ کھڑا ہوتا ہوں۔ اور جہاں حضرت خلاد کھڑے تھے حضرت عمر بن جموح کھڑے ہو گئے بیٹے کی جگہ پہ، بیٹے کے مشن پہ کھڑے ہو گئے، بیٹے کی طرح جان دے دی، مشن وقت سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ حضرت خلاد کے ماموں نے دیکھا میرا بھانجا بھی گرا ہوا ہے، میرا بہنوئی بھی گرا ہوا ہے، اللہ کی قسم اپنی جان دے دی، مشن نسل سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ مدنی کے لوگوں یہ وہی میں بھیجنے جماعت صحابہ۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بھی کہہ رہا ہوں علماء کرام تشریف فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے انفرادی طور پہ چلو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام لیا، میں علیحدہ بات کروں تو بات لمبی ہوگی ہر صحابی کی سیرت پہ، میں اتنا جملہ رس کرنے جا رہا ہوں اور یہ میں نے اللہ کے توفیق سے اللہ کے فضل سے ابھی بدر کے مقام پہ میں نے وہاں بھی گرمی شدت کی تھی اور پسینہ بھی ساتھیوں کا آ رہا تھا، لیکن میں نے کہا تھا اس میدان میں ابھی مولوی طیب صاحب فلسطین کے مجاہدین، فلسطین کی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی آپ کے سامنے دل کے ٹکڑے رکھ رہے تھے، ان کے زخم رکھ رہے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں بہت تکلیف کی بات ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ فلسطین کے مجاہدین اور فلسطین کی مائیں بہنیں بیٹیاں جن صحابہ کے نام لیوا ہیں، جن صحابہ کی محبت کی وجہ سے سب کچھ قربانیاں دی جا رہی ہیں، اور جن صحابہ کی اولادوں میں ہیں صرف نام لیوا نہیں ہے، فلسطین کی مائیں بہنیں بیٹیاں عرب کی دھرتی پہ آپ جاؤ، اللہ کی قسم میں پھروں کو جب جاؤ گے صحابہ کے قدموں میں پہنچ جاؤ گے، یہ صحابہ کی اولادیں ہیں۔ آج اگر یہ ظلم و ستم سب کچھ برداشت
کا جا رہا ہے، ان کی تاریخ آپ کو بتائے گی۔ صحابہ کرام نے یہ سب کچھ کر کے دکھا کے دیا تھا۔ پھر بدر کے میدان پہ آپ کو نظر آئے گا جب نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں مسجد عریش کی جگہ پہ سجدے میں سر رکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اللہ کی قسم نبی دعا مانگ رہے تھے۔ پڑھ لے بریلویوں کی کتاب، دیوبندیوں کی کتاب، اعلی حدیثوں کی کتاب، نبی کی دعا کے یہ الفاظ مفہوم ہے جس کا اللہ اگر آج یہ صحابہ ختم ہو گئے، اللہ دھرتی پہ تیرا اسلام باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اگر اسلام کو باقی رکھنا چاہتا ہے، نبی کی شان کو باقی رکھنا چاہتا ہے، کلمے کو باقی رکھنا چاہتا ہے، اللہ ان صحابہ کو باقی رکھ، تیرا اسلام باقی رہے گا۔